السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو چلیے دوستو، آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ہرن کی رفتار تقریباً 90 کلومیٹر گھنٹہ ہوتی ہے، جبکہ شیر کی رفتار زیادہ سے زیادہ 58 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ رفتار میں اتنے بڑے فاصلے کے باوجود بھی بیشتر موقعوں پر ہرن شیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب شیر کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے ہرن بھاگتا ہے تو اس کے دل میں پکا یقین ہوتا ہے کہ اب شیر اسے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ وہ شیر کے مقابلے میں کمزور اور ناتواں ہے اور اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ نجات نہ پانے کا خوف اسے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ اب اس کے اور شیر کے درمیان کتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ خوف کی یہی حالت سوچ ہرن کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے اور شیر قریب آ کر اسے دبوچ کر نوالا بنا لیتا ہے۔ اگر ہرن پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اپنی اس عادت پر قابو پا لے تو کبھی بھی شیر کا شکار نہیں بن پائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم انسان کی فطرت بھی بن جاتی ہے کہ ہم ہر لمحہ پیچھے مڑ مڑ کر اپنے ماضی کو تکنے اور کریدتے رہتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا ہماری ہمتوں کو پست، طبیعت اور رویوں کو افسردہ کرتا رہتا ہے۔ کتنے ہی ایسے وہم اور خوف ہمارا پیچھا کرتے ہیں جو ہمیں ناکامیوں کا نوالا بناتے رہتے ہیں۔ ہم کہیں ناکام نہ ہو جائیں، اس سوچ کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کو بھلا کر کامیاب زندگی کی طرف اپنے قدم بڑھائیں۔ ناکامیوں کو بھلا کر کامیابی کی طرف ایک قدم اٹھائیں، دوسرا خود بخود اٹھے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ناکامیوں کو بھلا کر کامیابی کی طرف گامزن ہو جانا چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پیچھے جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے بھلانا چاہیے اور ایک نئے سرے سے اپنی کامیابی کا سفر جاری کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب اللہ پر کامل اور پختہ یقین کرتے ہوئے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جانا چاہیے اور اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ بے شک میرا رب مہربان اور مددگار ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لمحہ بہ لمحہ پہنچتا رہے۔ خدا حافظ۔